باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 55 میں غیبت کے دور میں عاملین زکوٰۃ اور مؤلفۃ القلوب کا حکم بیان کیا جائے گا۔ احکام زکوٰۃ پر گفتگو ہو رہی ہے اور زمانہ غیبت میں عاملین اور مؤلفۃ القلوب پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس پر گفتگو ہوگی۔ فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذکورہ حکم کی ادلہ کا تذکرہ، مسائل اور فروعات بھی بیان ہوں گی، متعلقہ حدیث اور روایات بھی ذکر ہوں گی، اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگی۔ شہید فرماتے ہیں کہ زمانہ غیبت امام میں جیسے آج کل کا دور ہے تو 8 اقسام جو مستحقین زکوٰۃ کی تھیں ان میں سے 2 قسمیں نہیں پائی جاتی۔ ایک تو ساعی اور عاملین زکوٰۃ نہیں ہیں، اور دوسرا مؤلفۃ القلوب نہیں ہیں۔ پس جو شخص خود زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے اور فقیہ جامع الشرائط یا فقراء کو پہنچاتا ہے تو عاملین زکوٰۃ کا حصہ دینا اس سے ساقط ہے، اور بقیہ جو اصناف ہیں ان میں خرچ کیا جائے گا۔ اگر ان 2 اصناف کی ضرورت پیدا ہو جائے، جیسا کہ فقیہ جامع الشرائط مبسوط الید ہو اور سوشل امور پر تسلط رکھتا ہو اور اس کے لیے کوئی مانع موجود نہ ہو، تو پھر وہ عامل زکوٰۃ کو معین کر سکتا ہے لوگوں سے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے، اور پھر ان کا بھی حصہ وہ قرار دے گا۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب ویسے تو ساقط ہیں، لیکن زمانہ غیبت میں اگر جہاد کی ضرورت ہو اور واجب ہو جائے اور اس کے لیے مؤلفۃ القلوب بھی جو ہے ضروری ہوں اور جہاد میں کفار کے ذریعے بھی مدد لینی پڑے، تو اس صورت میں سام مؤلفۃ القلوب بھی زکوٰۃ سے لوگوں کو جذب کرنے کے لیے قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ فقیہ جامع الشرائط کے ہاتھ میں ہوگا کہ پھر زکوٰۃ سے ان کا سہم اور حصہ بھی قرار دے، اور ضرورت کے تحت گویا کہ قرار دیا ہے۔ اس کا باقی حصہ عبارت کے ضمن میں دیکھیں گے۔ فرمایا وَمَعَ الْغَیْبَةِ لَا سَاعِیَ وَلَا مُؤَلَّفَةَ إِلَّا لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَیْهِ وَهُوَ الْفَقِیہُ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْ نَصْبِ السَّاعِ وَجِبَایَتِهَا وَإِذَا وَجَبَ الْجِهَادُ فِی حَالِ الْغَیْبَةِ وَاحْتِیَجَ إِلَى التَّأْلِیفِ فَیَجُوزُ بِالْفَقِیہِ وَغَیْرِهِ وَکَذَا سَہْمُ سَبِیلِ اللَّهِ لَوْ قَصَّرْنَاهُ عَلَى الْجِهَادِ وَأَسْقَطَ الشَّیخُ رَحِمَهُ اللَّهُ سَہْمَ الْمُؤَلَّفَةِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِیِّ صلی اللہ علیہ وآلہ لبطلان التألیف بعدہ وہو ضعیف۔ یہ جو زکوٰۃ کے مستحقین اور احکام بیان ہوئے وہ نبی اکرم کے دور میں اور امام معصوم کے دور میں تو واضح ہیں، تمام اصناف پائی جاتی ہیں، لیکن غیبت معصوم کے دور میں فرماتے ہیں نہ ساعی اور عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤلفۃ القلوب ہوتے ہیں، مگر جس کو ان کی ضرورت ہو وہ الفقیہ ہو، وہ فقیہ جامع الشرائط ہے۔ اذا تمکن من نصب الساعی وجبایتها، جب وہ ساعی اور عاملین زکوٰۃ کو معین کر سکتا ہو اور زکوٰۃ کو جمع کرنے کا نظام اس کے لیے موجود ہو، جیسے ولایت فقیہ کا نظریہ ہے، جیسے فقیہ مبسوط الید کا نظریہ ہے۔ جب فقیہ کو یہ تمکنت اور قدرت حاصل ہو
کہ معاشرے میں اس کے احکام نافذ ہوتے ہوں اور زکوٰۃ کا نظام بھی وہ قائم کر سکتا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر عاملین زکوٰۃ بھی موجود ہوں گے۔ یہ تو تھا ساعی اور عامل کے حوالے سے۔ اب فرماتے ہیں وَإِذَا وَجَبَ الْجِهَادُ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ وَاحْتِيجَ إِلَى التَّأْلِيفِ فَيَجُوزُ بِالْفَقِيهِ وَغَيْرِهِ، اور جب زمانہ غیبت میں جہاد واجب ہو جائے اور کفار کو بھی مسلمان لشکر کی مدد کے لیے تالیف قلوب کی ضرورت ہو، تو فقیہ جامع شرائط کے ذریعے جائز ہے کہ وہ بھی مؤلفۃ القلوب کے لیے زکوٰۃ کا حصہ قرار دے، وغیرہ ہی، یا پھر لشکر میں جو سردار لشکر ہوتے ہیں وہ اس کا نظام قائم کریں۔ وَقَضَا سَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ لَوْ قَصَّرْنَاهُ عَلَى الْجِهَادِ، اسی طرح سہم سبیل اللہ کے بارے میں بھی بحث ہونی چاہیے کہ زمانہ غیبت میں وہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو منحصر کر دیں جہاد میں کہ سہم سبیل اللہ یعنی جہاد کی راہ میں خرچ کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ زمانہ غیبت میں جہاد ابتدائی تو نہیں ہو سکتا، تو پھر سہم سبیل اللہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ نظریہ مقبول نہیں تھا اور سہم سبیل اللہ کو وسیع معنی میں لیا گیا تھا۔ چونکہ سہم سبیل اللہ میں دو نظریے ہیں، ایک یہ ہے کہ سبیل اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو راہ خدا میں انجام دیا جائے اور اس کی تقرب کا موجب ہو، اور دوسرا نظریہ ہے کہ یہ جہاد سے خاص ہوتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں دوسرے قول کی بنیاد پر زمانہ غیبت میں سہم سبیل اللہ بھی ساقط ہے، مگر جب جہاد واجب ہو اس صورت میں سہم سبیل اللہ بھی زکوٰۃ سے نکالا جائے گا اور مجاہدین میں خرچ کیا جائے گا، یا خود فقیہ یا پھر زکوٰۃ دینے والا اس کو خرچ کریں گے۔ وَأَسْقَطَ الشَّيْخُ، یعنی شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب خلاف میں ساقط کیا ہے سہم مؤلفۃ القلوب کو بعد موت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور وفات کے بعد، لبطلان التالیف بعدہ، چونکہ ان کی نظر میں نبی اکرم کے دور کے بعد مؤلفۃ القلوب کا جو ہے سلسلہ وہ باطل ہے اور وہ قائم نہیں ہوتا۔ وَهُوَ ضَعِيفٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ نبی اکرم کے دور کے بعد بھی تالیف قلوب کا سلسلہ جاری ہے۔ نائبین پیغمبر جو کہ ائمہ معصومین کے دور میں تو امام معصوم اس کو جاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی زمانہ غیبت میں جو نائبین ائمہ ہیں یعنی فقہاء جامع شرائط ہیں، اگر جہاد واجب ہو تو وہ پھر تالیف قلوب کرنے کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو یہ نظریہ دیا ہے خلاف میں، یہ قابل غور ہے۔ احکام زکوٰۃ یہاں پر مکمل ہو رہے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر ہے، اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلْيَخُصَّ زَكَاةَ النَّعْمِ المتجملہ وزکاة النقدین والغلات غیرہم، رواہ عبداللہ بن سنان عن الصادق علیہ السلام معللا بأن اہل التجمل یستحیون من الناس فیدفع الیہم اجل الامرین عند الناس وإیصالها الى المستحی من قبولها ہدیۃ واحتسابها علیہ بعد وصولها الى یدہ اور ید وکیل ہی مع بقاء عینہا۔ سزاوار ہے کہ یہ جو مویشی ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ کو خاص کیا جائے المتجمل آبرومند شخص کے ساتھ، جو شخصیت والے لوگ ہوتے ہیں ان کو دی جائے، اور سونے چاندی کی اور غلات کی زکوٰۃ کو دوسرے فقراء کے ساتھ خاص کیا جائے، یعنی جو سوال کرتے ہیں یا متجمل قسم کے نہیں ہوتے۔ اس حکم کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا رواہ عبداللہ ابن سنان، عبداللہ ابن سنان نے روایت کی ہے
جلیل القدر شخصیت ہیں، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، امام سے روایت کی معللا بان اہل التجمل یستحیون من الناس، اس روایت میں علت اور سبب اس حکم کا بیان ہوا ہے کہ جو اہل تجمل ہوتے ہیں، آبرومند اور باشخصیت لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے مانگنے سے شرماتے ہیں، حالانکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ دینے والا خود ان کو نظر میں رکھے اور ان تک زکوٰۃ پہنچائے۔ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجَلُّ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ، تو لوگوں کے ہاں جو جلیل القدر چیز ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، وہ ان کو دیا جائے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے اور ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وَإِيصَالُهَا إِلَى الْمُسْتَحِي مِنْ قُبُولِهَا حَدِيَّةً، یہ بھی ایک مستحب حکم ہے کہ سزاوار ہے کہ جو زکوٰۃ کو قبول کرنے سے حیا کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ہدیہ کے عنوان سے دی جائے۔ ہدیہ یعنی اس کو گفٹ کے طور پر زکوٰۃ والا جو ہے مال اس کو دیا جائے۔ وَإِحْتِسَابُهَا عَلَيْهِ بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى يَدِهِ، اور جب اس کے پاس مال پہنچ جائے یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں مال پہنچ جائے تو پھر اس پر وہ زکوٰۃ کے مال سے شمار کیا جائے، مع بقاء عینھا، جب عین مال اس کے پاس موجود ہو تو یہ نیت کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دو حکم ہیں اہل بیت کے جو فرامین ہیں اور ان کی جو روایات ہیں ان سے ثابت ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ غیبت کے دور میں ساعی اور مؤلفۃ القلوب ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں تک ساعی اور عاملین کا تعلق ہے تو زمانہ غیبت میں عاملین زکوٰۃ کا سام ساکت ہونے کی کوئی نص اور روایت موجود نہیں ہے، اس لیے شہید اول نے دروس شرعیہ میں یقین کیا ہے کہ زمانہ غیبت میں بھی ساعی اور عاملین موجود ہوتے ہیں۔ جب حاکم متمکن ہو عاملین کو نصب کرنا، حاکم شرعی مراد ہوتا ہے جو ولی فقیہ ہوتا ہے، عاملین کو نصب کرنے اور زکوٰۃ کو جمع کرنے کا نظام قائم کر سکتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عاملین کو سام زکوٰۃ سام عاملین میں سے دے۔ جہاں تک مؤلفۃ القلوب کا تعلق ہے تو تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ یہ بھی باقی ہیں، اور اسے انہوں نے اپنے شیعہ علماء کی طرف نسبت دی ہے، چونکہ ادلہ قرآنی اور روائی مطلق ہیں، اور جہاد جو ابتدائی ہوتا ہے وہ مشروط ہوتا ہے امام معصوم کے اذن کے ساتھ، زمانہ غیبت میں ساکت ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جہاد دفاعی بھی ساکت ہو جائے، بلکہ وہ تو باقی ہے۔ تو جہاد دفاعی کے لیے اہل اسلام کو نصرت غیر مسلمین کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو پھر ان کے لیے سام مؤلفۃ القلوب سے خرچ کیا جائے گا، اس بنا پر کہ وہ ان کے لیے صرف کر سکتا ہے۔ ہاں جب ہم کہیں کہ مؤلفۃ القلوب مخصوص ہیں منافقین کے ساتھ اور منافقین صرف اسی دور میں پائے جاتے تھے، تو پھر تو ظاہر ساکت ہو جائیں گے۔ یہ نظریہ ابن بابویہ کا من لا یحضر الفقیہ میں ہے، جناب شیخ صدوق کا نظریہ ہے، اور شیخ طوسی کا مبسوط میں نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مؤلفۃ القلوب خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیا ہو گئے ہیں، عصر نبوی کے بعد ختم ہو گئے ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ سہم سبیل اللہ بھی ساکت کیا جاتا اگر ہم اس کا معنی کرتے جہاد کے ساتھ، اور جہاد وہ کہ جو جہاد ابتدائی ہوتا ہے اور امام معصوم کی اجازت سے مشروط ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سبیل اللہ کا معنی بھی جہاد سے عام ہے، اور تمام جو مصالح عمومی ہوتے ہیں مسلمانوں کے تو ان کے لیے وہ خرچ ہو سکتا ہے، اور جہاد بھی جہاد ابتدائی اور جہاد دفاعی دونوں کو شامل ہے، تو جہاد دفاعی تو بہرحال قائم ہوتا ہے۔ یہاں تک دوسرے حکم کا تعلق تھا کہ مویشیوں کی زکوٰۃ متجمل اور باشخصیت لوگوں کی دی جائے،
تو عبداللہ بن سنان کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان صدقۃ الخف والظلف تدفع الى المتجملین من المسلمین، اما صدقۃ الذهب والفضہ وما قیل بالقفیز مما اخرجت الارض فللفقراء الموقعین، یعنی مویشیوں کا جو صدقہ ہے جو کھر رکھتے ہیں اور ان کے جو ہے خوف اور ذلف ہوتے ہیں، تو وہ متجملین مسلمانوں کو دیے جائے جو باشخصیت لوگ ہیں، اور سونے چاندی اور زمین سے نکلنے والے غلات جو ناپ تول کے ساتھ بیچے جاتے ہیں ان کی زکوٰۃ فقراء موقعین کو دی جائے جو غیر متجمل ہیں۔ قلت کیف صار ھذا ھکذا، یہ حکم کیسے ہو گیا اس طرح؟ فرمایا لأن ہؤلاء متجملون یستحیون من الناس فیدفع الیہم اجمل الامرین عند الناس، کیونکہ وہ متجمل ہیں اور حیا کرتے ہیں لوگوں سے مانگنے سے، تو ان کو لوگوں کے ہاں جو اجمل چیز ہے اور اجل چیز، اچھا یہ شہید ثانی نے یہاں پر اجل لکھا تھا لیکن روایت میں اجمل کا لفظ آیا ہے۔ وسائل و شیعہ باب 26 ابواب مستحقین الزکوٰۃ میں ہے۔ عبد الکریم بن عتبہ ہاشمی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، تعطى صدقة الانعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها ارفع من صدقات الاموال وان كان جميعها صدقة وزکاة لیکن اہل التجمل یستحیون ان یاخذوا صدقات الاموال، مویشیوں کے صدقہ کو فقراء میں سے جو اہل تجمل ہیں اور باشخصیت لوگ ہیں ان کو دیا جائے، چونکہ وہ اموال کی جو صدقہ زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے سے شرماتے ہیں، اگرچہ ہوتا سب صدقہ زکوٰۃ ہے لیکن اہل تجمل چونکہ دوسرے اموال کے صدقہ لینے سے شرماتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مویشیوں کی زکوٰۃ دی جائے۔ وسائل و شیعہ باب 26 میں ہے۔ یہاں تک یہ تھا کہ جو شرماتے ہیں زکوٰۃ لینے سے تو ان کو ہدیہ کے عنوان سے دیا جائے، اور جب اس تک پہنچ جائے مال تو وہ نیت کر لی جائے۔ ابو بصیر جلیل القدر سکر راوی ان کی روایت ہے، قلت لابی جعفر علیہ السلام الرجل من اصحابنا یستحی ان یاخذ من الزکاة فاعطیہ من الزکاة ولا اسمی لہ انہا من الزکاة، ہمارے اصحاب میں ایک شخص ہے جو شرماتا ہے زکوٰۃ لینے سے، تو میں اس کو زکوٰۃ دوں اور اس کا نام نہ بتاؤں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ فقال علیہ السلام اعطہ ولا تسمی ولا تذل المؤمن، اس کو زکوٰۃ دو اور اس کا نام نہ لو اور مومن کو ذلیل نہ کرو۔ وسائل و شیعہ باب 58 ابواب مستحقین زکوٰۃ میں یہ حدیث پائی جاتی ہے۔